مینوں تانا مار دینے اے او بندہ جا رہا جس دے گھر دے اندر بچی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر تو کی کیتا ہے؟ او دل تے ہاتھ رکھ کے مس چشتی فقیر دیاں گلاں سن کے جائیو. بتا کوئی تواڈے کولو سوال کرے یار بڑا ٹائم مولوی صاحب نے لایا ہے, آواز بھی بڑی چنگی سی, پر کی سن کے آیا تے کی پیغام لے کے آیا میں سن ذرا. نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا پھر تو کی کیتا ہے؟ او نوجوان کہندا یا رسول اللہ میں اپنی بچی نو نال لے آئے, میری گھر والی نے میری بچی نو بناؤ سنگار کیتا ہے, اچھے کپڑے پائے نے. یا رسول اللہ میں بچی نو لے کے چلدا جا رہے ہو, میں راستے وچ جاواں مینوں پسینہ آ جاوے تے بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے. یا رسول اللہ میں تھک جاواں تے بچی مینوں پانی پلان دیے. اسی چلدے جا رہے ہیں, بچی میرے کول پوچھ دیے بابا اسی کتھے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بچی نال کوئی گل نہیں کیتی ہے, جنگل بیابان آ گیا ہے, اے کملی والیا میں گڑا کھودن لگ پیا. میری بچی کہندی ہے بابا کیوں اتنی تکلیف پیا کر دائیں؟ یا رسول اللہ میرا پسینہ آوے تے میری بچی صاف کر دیے, کدے مینوں پانی دا پیالہ پیش کر دیے, مینوں رحم نہیں آیا. وہ سارے بچیاں لے بیٹھے ہو میرے سجنا, بچیاں دا دکھ تے برداشت ہو سکتا ہے, بچی دا دکھ کدے کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اے چشتی فقیر دعا دے کے جا رہا ہے مولا کسی نو بھی بچی دا دکھ نہ دیویں. میاں صاحب فرماندے نے کہ تھیاں لئی پردے سے وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے تھیاں دیاں تقدیراں. سجنا جدو میں تے تو دنیا تو چلے جاندے آنا, جدو جناب جنازہ تیار ہو جاوے, چھوٹا بچہ بھی کہندا یار جلدی کرو نا جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے, بڑا پتر بھی کہندا جلدی کرو نا جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے. بھائی بڑا پیار کردا ہے لیکن کہندا یار جلدی کرو مہماناں دا کھانے دا بندوبست بھی کرنا ہے, جنازے نو جلدی کرو نا قبرستان لے کے جائیے. وے سجنا ایک بچی ہوندی ہے جڑی تیری تے میری چرپائی نو پکڑ کے کہے گی اے چاچا رک جا, ماما رک جا, میرے ابے نو نہ لے کے جا, حالا میں اپنے ابے دا دیدار کرنا ہے, حالا میں اپنے ابے نو ویکھنا ہے. میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی کرے دی, پر تھیاں جئی کوئی شے نہ محمد تے شمع پرائے کرے دی. سنو جڑے اپنے بچیاں نال پیار کر دے ہو دوستان محترم, تسی بھی گھروں آئے ہو میں بھی گھر وچوں آیا ہاں. بچی جدو گھروں نکلو نا بچی کہندی ابا اے کپڑے پا کے جاؤ نا بڑے چنگے لگن گے, ابا جان اے پردہ لے کے جاؤ بڑا چنگا لگے گا. شام نو جدو واپس آندے ہاں اوے پتر ساڈے ہاتھ دی طرف تکدے نے, ابا ساڈے واسطے کی لے کے آیا ہے, پر میرے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں اس گل دا جواب ضرور دینا ہے. وہ تو تے میں جدو منجی تے بیندے ہاں سب تو پہلے بچی آ کے پانی دا پیالہ پیش کر دیے. میرا بابا تھکا ہوئے آیا ہے, میرا بابا جناب والا بڑے دور تو آیا ہے, تے جنہ دا باپ دنیا تو چلا جائے, جنہ دا باپ دنیا تو چلا جائے, وہ بچیاں کہندیاں ہونگیاں کہ تھیاں تاج نہیں منگ دیاں بابل تو تے بس کر دیاں ایک سوال, تو ٹریا ویندا چپ کر کے ساڈا رکھنا کسے خیال, تے شالا ماں تے باپ دا سایہ قائم روے, تے ہر تھی دینے کے دعاوے, شالا باپ دا سایہ سلامت روے, تے شالا کوئی تکلیف نہ آوے. میں ویکھے نے جناب والا ایسے بندی بھی میں ویکھے جنہاں نے ساری
زمین اپنے جناب پتران دے لا لا چھوڑیے لیکن دیاں نو جہیز دے کے رخصت کر دیں دینے وے سجنا دیاں تے نمانیاں نے اے تیری بچیاں تے سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاتم تائی دی بیٹی آئیے نبی پاک سرکار دو عالم نے او دے سر تے چادر رکھیے صحابہ نے کیا کملی والے اے تے کافر دی بیٹی ہے سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ بیٹی تے مڑ بیٹی ہوندی ہے کافر دی ہوئے یا مسلمان دی ہوئے تے میرے نبی اپنے بچی نال کتنا پیار کر دینے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ نے روٹیاں پکائیاں نے 3 دن دی بھوک تے پیاسے جدو حضرت علی روٹی کھان لگے نے حضرت امام حسن تے امام حسین روٹی کھان لگے نے بی بی پاک فاطمہ تزارہ نے اپنے پلو نال روٹی بندی ہے حضرت علی فرمان دے نے فاطمہ کدھر جا رہی ہیں حضرت فاطمہ نے کہ علی آج 3 دن ہو گئے پتہ نہیں میرے بابا محمد نے روٹی کھائی ہوئے گی یا نہیں روٹی لے کے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی ہے نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا ہے اے میری بچیے کی لے کے آئی ہیں بابا میں تواڈے واسطے روٹی لے کے آئی ہاں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں بھی تیرے تے راضی ہاں میرا خدا بھی تیرے تے راضی ہے میرے نبی اپنے بچی نال کتنا پیار کر دینے سنو ذرا حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ نو جدو میرے نبی نے سفر تے جانا ہے آخر وچ فاطمہ تزارہ نو مل دینے جدو گھر وچ آن دینے تے سب تو پہلے فاطمہ تزارہ نو مل دینے کاش کے تیرے دل دے اندر میری گل اتر جائے اے میں روایتی جملے پیش نہیں کر رہا میں دنیا دا دکھ تے درد بیان کر رہا ہوں وے سجنا جدو کسی نے بچی نو اپنے گھر دے اندر لے کے آنا اس نو دوسری دی بچی نہ سمجھ اس نو اپنی بچی سمجھ لے اپنی بچی اس نو سمجھ لے کے آ اللہ دی قسم تیرا گھر جنت بن جائے گا تے میں بچیاں کے بھی گزارش کرانگا اے بچیو جدو تسی اپنے گھروں آ جاندی ہو اپنی سس دے اپنے شور دے گھر آ جاندی ہیں پھر سس نو سچ نہ سمجھ ماں سمجھ لے اللہ دی قسم ایک گھر باغ جنت بن جائے گا اس نے کیا کملی والے میں گڑا کھود رہے ہاں میری بچی میرا پسینہ صاف کر دیئے کدے میں نو پانی پیش کر دیئے یا رسول اللہ جدو گڑا تیار ہو گیا جدو گڑا تیار ہو گیا میں اپنے بچی نو اٹھا کے اس گڑے دے اندر سٹیا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے شاہ جی کہ جتنا بدبخت انسان ہے جڑا اپنے بچی نو جناب گڑے دے اندر سٹ رہا ہے میرے نبی نو کا جناب والا داستان سنا رہا کملی والے دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے صحابہ کرام دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے میرے نبی نو کہندا یا رسول اللہ جدو میں اپنی بچی تے مٹی پانا شروع کی ہے میری بچی نے ننے ننے ہاتھ بدے نے بچی کہندی ہے بابا میں تیرے کولو کھلونے نہیں منگاں گی میں تیرے کولو فرمائشہ نہیں کریں گی اے بابا میں کپڑے نہیں منگاں گی اے بابا میں کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے میرے بابا تو سکھی دے دے گا تے میں سکھی کھا لواں گی اے بابا میں نو اپنے گھر دے اندر نہیں رکھنا چاہتا ہے نہ رکھ لے میں کسی اور جگہ تے چلی جاواں گے یا رسول اللہ بچی میرے ہاتھے ہاتھ پہ جوڑ دیئے کہن دیئے بابا کدے کوئی باپ اپنے بچیاں نو زندہ درور کر دائے یا رسول اللہ میں نو رحم نہیں آیا ہے میں مٹی پا رہے ہاں میری بچی نے اپنا دوپٹہ بار کر کے کیا ہے بابا اے دوپٹہ لے جاؤ میری ماں نو جا کے دیوینا میری ماں نے مانی نو سکون مل جائے گا کملی والے آؤ میری بچی چیخ دی رہی ہے میری بچی چلان دی رہی ہے لیکن میں نو رحم نہیں آیا ہے یا رسول اللہ میری بچی نے اسمان دی طرف ہاتھ بلند کر کے کیا ہے اے نیلی چھت والے سونے ربا تیرا نبی کدو آوے گا جدو بچیاں نو عزت مل جائے گی یا رسول اللہ میں اپنی بچی دے منہ تے مٹی پائیے بچی نے کیا بابا میں تیرے تے راضی ہاں پر میں تیری شکایت اللہ دی بارگاہ دے اندر کرانگے اے کملی والے ہن جدو